أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لائق صد احترام سرمائے ملت یادگار اسلاف صاحبزادہ والا شان محترم المقام حضرت قبلہ صاحبزادہ فیصل احمد میربی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، خطیب اسلام، استاذ العلماء، محسن اہل سنت، خطیب اسلام حضرت علامہ غلام محمد چشتی صاحب زید مجدہ، استاذ العلماء خطیب اسلام میزبان مکرم برادر عزیز حضرت علامہ محمد بلال چشتی صاحب اور دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد، تعلیمات اور ارشادات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز حضرت علامہ مولانا محمد بلال صاحب، محترم ملک ساجد حسین صاحب اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو، دوستوں کی اس کاوش کو اور ان پاکیزہ جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آج کی مجلس کو ہماری علمی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ نقیب اہل سنت جناب بدر اسلام بدر صاحب انتہائی خوبصورتی سے مجلس کو چلاتے ہوئے اس مرحلے تک لائے ہیں۔ میں مختصر وقت میں چند ایک گزارشات پیش کروں گا کہ جن کا تعلق عقیدے کی اصلاح کے ساتھ بھی ہوگا اور عمل کی اصلاح کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ یہی دو پہلو ہیں کہ جن پر گفتگو کے لیے اسلام میں جلسوں کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا کہ ان کے وسیلے سے اور ان کے توسل سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تک حضور کا پیغام پہنچایا جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کو جذباتی مسلمان سے زیادہ عملی مسلمان پیارا لگتا ہے، کہ ہم جذباتی مسلمان تو ہیں، عملی مسلمان نہیں ہیں۔ نعرے ہیں، جھومنا بھی ہے،
اور جوش بھی ہے، یعنی جذباتی ہیں مگر جذبی نہیں ہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ جذباتی اور جذبی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یعنی وقتی طور پہ تو ہم ابال کھاتے ہیں، لیکن وہ کیفیت قائم نہیں رہتی، اور یہ ایک بہت بڑا نقص ہے کہ کیفیت آئے اور گزر جائے، حال نہ بنے۔ جب کوئی کیفیت جذبے کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، اگر اس کو پکا کر دیا جائے اور پختہ کر لیا جائے تو وہ پھر حال میں بدل جاتی ہے، اور حال کو جب مزید پکا کر لیا جائے تو وہ پھر مقام میں بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں اس درجے تک پہنچنا ہے کہ جس میں داخل ہونے کے بعد حقیقت میں مسلمان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو عملی مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اب اس وقت رات کے 1:15 بجے تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، محافل نعت میں بڑی بڑی کانفرنسز میں لوگ 8 گھنٹے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھتے ہیں۔ یہ نہ اللہ کا حکم ہے نہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ اتنی دیر تک کسی مجلس میں بیٹھا جائے، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تو کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ من چاہتا ہے، خود ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھیں، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ یہ ہمارا بیٹھنا فرض اور واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، تو من چاہتا ہے اس لیے بیٹھتے ہیں۔ آپ تصور کریں، 8 گھنٹے من چاہتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، اور جس فجر کی نماز کے لیے رب چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو من چاہتا ہے وہ تو کر لیتے ہیں، اور فجر کی وہ نماز جسے رب چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ زور کی وہ نماز جسے رب چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، عصر کی وہ نماز جسے رب چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہم طبیعت پہ چل رہے ہیں، شریعت پہ نہیں چل رہے کہ جو دل میں آیا وہ کر لیا، اور طبیعت نے جسے تسلیم نہ کیا یا بوجھل ہونے لگی اسے چھوڑ دیا۔ یہ تو عام مجالس ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور 2 وقت یا 3 وقت کی پڑھتا ہے تو وہ نماز اسے اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اور دور لے جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک کہ جو 2 وقت کی نماز پڑھے، 3 وقت کی پڑھے، 5 کی نہ پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نماز اسے اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اور دور لے جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 2 وقت کی پڑھ رہا ہے یہ اس کا من چاہتا ہے، اور 5 وقت کی پڑھی جائے یہ رب چاہتا ہے۔ اس نے وہ تو کیا جو من چاہتا ہے، وہ چھوڑ دیا جسے رب چاہتا ہے، اس لیے قریب ہونے کی بجائے اور دور ہو گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قبر میں جب پکڑے جائیں گے نا، یا حشر میں جب پکڑے جائیں گے، اس وقت پھر آپ ہمیں بھی یاد کریں گے، کتنا پیسہ لگایا تھا، اتنا چراغاں کیا تھا، مہنگائی کے دور میں اتنی محنت کی تھی، انہیں بلایا بھی تھا مگر انہوں نے حق سمجھایا نہیں تھا، تو آپ کے ساتھ پھر میں بھی مارا جاؤں گا۔ تو یہ میں جو جلی کٹی سناتا ہوں، بعض لوگوں کی طبیعتوں پہ بوجھ بھی لگتی ہیں، تو اس لیے سناتا ہوں کہ کم از کم میں تو بچ جاؤں۔ یہ تو نہ ہو کہ میں نے حق نہیں بتایا تھا، ایمان سے بتائیں نا۔ ایک چیز اللہ فرض کر رہا ہے، یہ جو کلاسیفیکیشن کی گئی، درجہ بندی کی گئی اسلام میں احکام کی، یہ کہ یہ فرض کے درجے میں،
یہ واجب کے درجے میں ہے، یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، یہ صرف سنت کے درجے میں ہے، یہ مستحب ہے، یہ مباح ہے۔ یہ درجہ بندی اسی لیے کی گئی کہ جو چیز زیادہ ضروری ہے اس پہ زیادہ عمل کیا جائے، اس پہ زور دیا جائے، اس کی زیادہ تبلیغ کی جائے، اس لیے کہ ان چیزوں کا پوچھا جانا ہے۔ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے سوال ہونا ہے نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی۔ یہ حضور کی حدیث پاک، میاں محمد کا کلام نہیں، یہ حضرت محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے میدان میں جو سب سے پہلا سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہے۔ تو ہماری میجارٹی اور ہماری اکثریت اسی سوال میں فیل ہو رہی ہے، جو سوال سب سے پہلے پوچھا جانا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب تک ہم اسلام کو سمجھتے نہیں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ نوٹ کر لیں، اگر یہ جو مجالس ہو رہی ہیں اس سے 10 گنا اور بھی بڑھ جائیں تو ہماری ذلت عزت میں نہیں بدلے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بن کے نہ رہو۔ اگر ایسا کیا تم نے تو پھر تمہاری حالت ہوگی دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ تم گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے، دنیا کی ٹھوکروں میں اٹھو۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن ہم چاہتے ہیں شیطنت بھی چلتی رہے اور کچھ اسلام بھی چلتا رہے۔ اور اس پر میں بہت سادہ مثالیں دینے لگا ہوں۔ اب وہ چیزیں ایسی ہیں چونکہ ہمارا کلچر بن گئی، ہمارا مزاج بن گئی، ہماری طبیعت بن گئی، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مسجد میں جلسہ ہوا، جمعہ ہوا، تو ممبر کے سامنے بیٹھ کے تقریر بھی سن لی، گھر گئے تو نیٹ پہ اور ٹی وی پہ بیٹھ کے انڈیا کی فلم بھی دیکھ لی۔ یعنی تقریر سننے کی اور جمعہ پڑھنے کی نیکی بھی کر لی، اور گانے سننے اور فلم تکنے کا گناہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا۔ ہمارے گھروں کی الماریوں میں قرآن بھی ہے اور میز پر فلمی میگزین بھی پڑے ہیں۔ اسی طرح ہمارے درزیوں کی دکانوں پہ چلے جائیں، ہمارے بال کاٹنے والے نائی ان کی دکانوں پہ چلے جائیں، اوپر سورہ یاسین اور آیت الکرسی کے کیلنڈر لگا رکھے ہیں اور نیچے کنجریوں کی تصویریں بھی لگا رکھی ہیں۔ ان سے پوچھو بھئی وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ اسی طرح بسوں میں بیٹھنے لگے، کوچوں میں بیٹھنے لگے تو باہر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ بسوں کے باہر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، باہر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، آیت لکھی ہے قرآن، اور بس کے اندر چلے جاؤ تو انڈیا کی فلم چل رہی۔ اسے پوچھو بھئی وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ شیطان بھی چلے اور رحمان سے بھی رشتہ جڑ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں ہم نے شیطان سے بھی رشتہ جوڑ رکھا ہے اور چاہتے ہیں کہ رحمان بھی راضی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک پہلو اختیار کرنا ہوگا، یہ لمیٹڈ لائف ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس کے بعد ان لمیٹڈ اٹرنل لائف، نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اب ہمارے پاس آپشن ہے، اختیار دیا گیا، یہ سنوار لو یا وہ سنوار لو۔ جس ایک کو سنوارو گے دوسری بگڑے گی ضرور۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا بھی سنور جائے، قبر اور آخرت بھی سنور جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک اللہ کے ولی نے نچوڑ دے دیا، وہ فرماتے ہیں الدنیا والآخرت درتان، فرمایا دنیا اور آخرت یہ دو سوکنے ہیں، یہ دو سوکنے ہیں۔
سونکنے کبھی محبت کرتی، کبھی جڑ کے بیٹھتی، سونکنے جو ہوئی. تو وہ بزرگ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت، یہ دنیا اور اگلی دنیا، یہ دو سونکنے ہیں. ایک کو راضی کرو گے تو دوسری روٹھ جائے گی، ایک کو سنوارو گے تو دوسری بگڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا دنیا بھی سنور جائے آخرت بھی سنور جائے، کہ دولت بھی سمیٹ لے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر اور آخرت بھی سنور جائے، یہ نہیں ہوگا. اب اس دو میں سے یہ سنوار لیں جو ختم ہونے والی، یا وہ سنوار لیں جو نہ ختم ہونے والی. آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ جو پل صراط ہے جس سے گزرے بغیر تو جنت نہیں جائے گا، وہ حشر کے میدان میں ہوگی. اور میدان ایسا ہے کہ سورج 1.25 میل پہ ہے، سر پہ آ جائے گا. اس وقت سورج جو ہے وہ 9 کروڑ اور 50 لاکھ میل دور سے بھی زیادہ ہے. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس وقت سورج کی پشت ہے زمین کی طرف، اور قیامت کے دن سورج آ جائے گا 1.25 میل پہ، اور اس دن ہوگا چہرہ زمین کی طرف. ایسے حشر کے میدان میں کپڑے بھی نہیں ہیں، درخت کا سایہ بھی کوئی نہیں، اور سورج سر پہ ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں، اس پل صراط سے گزرنا ہے جو بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز. اور یہ صرف علماء نہیں کہتے، یہ حدیث رسول ہے کہ بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز. اور بات صرف یہاں تک نہیں، ہمارے ہاں جو پل بنتے ہیں نا، آپ کے پاس یہ پل ہے، یہ پل تو یوں بنا ہے، سیدھا بنا ہے. اور وہ جو پل صراط ہے وہ سیڑھی کی طرح ہے، جیسے دیوار سے سیڑھی رکھتے ہیں، اس کی یہ کیفیت. اور تاریکی میں ہے، ایک یوں سیڑھی کی طرح، ایک بال سے باریک تلوار سے تیز، اور دوسرا تاریکی اور اندھیرے میں ہے. تو لوگ کہتے ہیں پھر گزرے گا کون؟ اب میں سمجھانے لگا ہوں گزرے گا کون. یہ تکڑی ہے، اسے زندگی بھر اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. کون گزرے گا کون نہیں گزرے گا، اب تکڑی دے رہا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ جو پل صراط ہے نا، بال سے باریک اور تلوار سے تیز، کیا اس کی مثال اس دنیا میں کوئی ہے؟ ہاں ہے. کیا اس دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں صراط مستقیم پہ چلنا، پل صراط پہ ہی تو چلنا ہے. اس دنیا میں شریعت کے راستے پہ چلنا، پل صراط پہ ہی تو چلنا ہے. یہ سمجھ لیں، اس دنیا میں شریعت پہ چلنا ایسے ہے جیسے پل صراط پہ چلنا ہے. اور امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کی عزت کی قسم، جو اس دنیا میں شریعت پہ چلتا رہا وہ پل صراط پہ بھی چل جائے گا، اور جو رسول کی شریعت پہ نہ چلا وہ پل صراط پہ بھی نہیں چل سکے گا. یہ یاد رکھیے. تو کس نے تیاری کر رکھی؟ ہماری جھولیاں بالکل خالی ہیں. بندگی کا وقت، یہاں تو جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو لگتا عاشق رسول ہے، مگر عشق کا بھی تو کوئی معنی ہے نا، اس کی بھی تو کوئی علامت ہے. عشق کس سے کا نام ہے کہ ادھر سجدوں کا وقت ہے، ادھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ٹی وی پر ڈرامے کی قسطیں دیکھ رہی ہیں. ادھر زور کی نماز کا وقت ہے، ادھر ہمارے بوڑھے ہوٹلوں پہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. ادھر جمعے کے سجدوں کا وقت ہے، ادھر ہمارے جوان میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. اسلام، اسلامیت، مسلمانیت، یہ کس کا نام ہے؟ گھر میں اسلام نہیں، بچوں کی زندگی میں اسلام نہیں، مارکیٹ میں اسلام نہیں، اسمبلی ہال میں اسلام نہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس نے کہا مسجدوں کی اجڑی ہوئی چٹائیاں پوچھ رہی ہیں اور ویران وضو گاہیں صدائیں دے رہی ہیں، اور الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پوچھ رہے ہیں مولا کیا رمضان ختم ہوا یا مسلمان ختم ہو گئے؟
توجہ طلب بات. یہ وضو گاہیں ویران ہو گئی، الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں رہا، کوئی تکنے والا نہیں رہا، مصلے اور چٹائیاں ویران ہو گئی، اور پوچھ رہی ہیں مولا کیا رمضان ختم ہوا یا مسلمان ختم ہوئے؟ تو کیا ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ صرف ایک مہینے کا؟ اللہ رب العزت نے تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو جس سے سب سے بڑھ کے محبت ہو، کیا اس کے ساتھ مہینے کی محبت ہوتی ہے؟ کہ رمضان گزرا تو محبتیں بھی گئیں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا. یہ جڑ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ روٹ ہے، یہ اصل ہے، یہ اس کی نی ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. اگر یہی قائم نہ ہو سکی اور یہی پکی اور پختہ نہ ہو سکی، اس پہ کون سی عمارت کھڑی کریں گے؟ یہی سبب ہے کہ ہم اہل سنت سب سے بڑھ کر عقیدے کی اصلاح پہ زور دیتے ہیں. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس کے 4 شعبے ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے 4 آسپیکٹس ہیں، اس کے 4 پہلو ہیں. یہ یوں سمجھ لیں اس کے 4 اجزاء ترکیبی ہیں. یعنی 4 چیزیں یہ ملیں تو دین محمدی کی تصویر مکمل ہوتی ہے، اور کوئی ایک شے بھی کم ہو جائے تو وہ تصویر ناقص رہتی ہے. اور جتنے حصے کم کرتے جائیں گے اتنا ایمان اور اسلام ناقص ہوتا چلا جائے گا. اس پر میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ دین کے 4 شعبے ہیں: عبادات، معتقدات یعنی اعتقاد عقیدہ، عبادات، معاملات اور اخلاقیات. یہ 4 چیزیں. اب یہ چاروں ملیں تو ایمان کامل ہوتا ہے، دین کامل ہوتا ہے. جس طرح چائے کتنی چیزوں سے بنتی ہے جو ہم پیتے ہیں؟ 4 چیزوں سے. چائے 4 چیزوں سے بنتی. کیا؟ دودھ، پانی، چینی اور پتی، یعنی خود چائے. اس کو چائے بھی کہتے ہیں، پتی بھی کہتے ہیں. یہ چاروں ملائیں نا تو پھر چائے بنتی. کوئی ایک شے کم کر دیں، آپ اس میں پتی نہ ڈالیں، کوئی اسے چائے کہے گا؟ آپ اس میں پانی نہ ڈالیں، باقی 3 ڈال دیں، پھر بھی نام بدل جاتا ہے. لوگ اسے چائے نہیں کہتے، دودھ پتی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو شے کم کریں گے نا ایک نقص واقع ہو جائے گا یا اس کا نام ہی بدل جائے گا. تو جس طرح 4 چیزیں ملائیں تو چائے بنتی ہے، اسی طرح چاروں پہ عمل کر لیں تو ایمان کامل ہوتا ہے. عقیدہ صحیح ہو پھر عبادات ٹھیک ہو جائیں، پھر معاملات ٹھیک ہو جائیں، پھر اخلاقیات سمر جائیں. آج اگر کوئی نمازی ہے تو اخلاق خراب ہے، کوئی خلیق ہے تو نمازیں نہیں پڑھ رہا، کسی کا تعلق باللہ صحیح ہے تو تعلق بالمخلوق بگڑا ہوا ہے، کسی کا تعلق بالمخلوق صحیح ہے، تعلق باللہ جو ہے وہ خراب ہو گیا، اللہ کے ساتھ تعلق خراب ہو گیا. تو کیا ہم نے تہیہ کر لیا کہ آدھا آدھا لے کے چلنا ہے؟ پورے مسلمان کب بنیں گے؟ قبر میں تو یہ مہلت نہیں دی جائے گی. یہ وقت ہے آنکھ بند ہونے تک. اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں افسوس یہ ہے احمق لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے، مگر پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. کہ یہاں آنکھ بند ہو تو آنکھ کھلتی ہے لیکن پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میرے جوان بھائیوں، میرے بزرگوں، مرنا تو سب نے ہے. کوئی ہے جو کہ میں نے نہیں مرنا، اور کب مرنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں. قبرستان میں جا کے دیکھیے بچے بھی پڑے ہیں، بن کھلی کلیاں، ابھی غنچے تھے کھل بھی نہ سکے اور قبروں میں جا پہنچے. کئی جوان ہیں جو مٹی ہو چکے، بزرگ بھی لیتے ہیں، ہر عمر کے لوگ وہاں لیتے ہیں.
تو کس کو معلوم کہ ہمیں کب بلاوا آ جائے، کب بلا لیا جائے، اور تیاری نہیں ہے، جھولیاں بالکل خالی ہیں، اور مرحلے بڑے سنگین ہیں۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں حساب لینے والا بڑا باریک بین ہے، اس سے کوئی شے چھپتی نہیں ہے، کہ ہم قیامت کے میدان میں اگر اللہ رب العزت فرمائے کہ یہ جرم کیا تھا تو نے، اور ہم اس پر کوئی دلیل دینا چاہیں تو وہ دلیل دینا ہی ہماری بدبختی ہوگی۔ یہ یاد رکھے، وہاں بولنا ہی اللہ کے سامنے ہماری بدنصیبی ہوگی۔ اللہ کہے گا تو نے یہ جرم کیا، اور ہم کہیں یہ اس لیے کیا تھا کہ یہ وجہ بنی تھی۔ اللہ فرمائے گا ظالم، اس کا مطلب ہے تیرا عقیدہ ہے، میں وجہ نہیں جانتا۔ تو جس بارگاہ میں بولنا بھی جرم ہو جائے اس کا حساب کیسے دیں گے؟ امام الانبیاء کے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو دیکھ کر نہ چہرہ اقدس کی طرف رو پڑے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر کیوں روئے؟ عرض کی یا رسول اللہ، 2 دن پہلے آیا تھا تو آپ کی داڑھی مبارک کے سارے بال کالے تھے اور چہرے پہ جوانی تھی، آج بڑھاپا لگ رہا ہے، چہرے پہ بال سفید نظر آ رہے ہیں، آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ سننا حضور نے کیا فرمایا، آنکھوں میں آنسوں کی جڑیاں لگ گئیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر شیبتنی سورۃ ہود واخواتھا، جب سے سورہ ہود اتری ہے نا، یہ قرآن کی ایک سورت جس میں اللہ نے گناہگاروں کے عذاب کا ذکر کیا، امام الانبیاء نے فرمایا صدیق میرے یار، جب سے وہ سورت اتری ہے امت کے غم نے مصطفیٰ کو بوڑھا کر دیا، تو ہمارا غم ہمارے رسول پر بڑھاپا لے آیا، اور ہمارے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی، اور ہم خواب غفلت سے نہ جاگے۔ تو کیسی مسلمانی، کیسا تعلق حضور کے ساتھ؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جتنا ایمان پکا ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ جڑ ہے، اتنا زیادہ عمل میں پختگی آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا عمل کمزور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں جو جڑ ہے اس کی بات پہلے کی اور عمل کی بات بعد میں کی۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو نمازیں قائم رکھو، اے ایمان والو زکوٰۃ دو، اے ایمان والو روزے رکھو، اے ایمان والو میرے محبوب پہ درود و سلام دے دو، اے ایمان والو میرے محبوب کا ادب کیا کرو۔ 88 بار پورے قرآن میں اللہ نے حضور کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کیا ہے، 88 بار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حالانکہ پہلے نبیوں کی بھی امتیں ہیں، توریت انجیل اور زبور پڑھ لیں، جب پہلی امتوں کو اللہ خطاب کرتا تھا نا، آواز دیتا تھا، اللہ فرماتا تھا یا ایھا المساکین، اے مسکینو، وہ بھی نبیوں کی امتیں ہیں، مگر اللہ آواز دے رہا او غریبو، او مسکینو، مگر قربان جائیں نسبت مصطفیٰ کی عظمت پر، اللہ نے پورے قرآن میں یار کی امت کو کہیں غریب نہیں کہا، غریب کہہ کے آواز نہیں دی۔ کیوں؟ فرمایا جس امت کو مصطفیٰ مل جائے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی، جس امت کو محمد مصطفیٰ جیسا رسول مل جائے وہ کبھی غریب نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں 88 بار یعنی حضور کی امت کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب کی، اے ایمان والو۔ یہ جو ایمان والا کہا نا، یہ عقیدہ ہے، کیونکہ عقیدہ صحیحہ کا دوسرا نام ہے ایمان، اور ایمان کا دوسرا نام ہے عقیدہ صحیحہ۔ عقیدہ صحیح ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں، عقیدہ خراب ہے تو ایمان ہی نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر گویا اللہ فرما رہا ہے اے صحیح عقیدے والو، اے عقیدہ صحیح والو، نمازیں قائم رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، روزے رکھا کرو، محبوب پہ درود و سلام بھیجا کرو، مصیبت بن جائے اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ تو پہلے ایمان والوں کا، بعد میں عمل کی بات کی، چونکہ ایمان والوں میں عقیدہ ہے، اور عقیدہ جڑ ہے
تو جڑ کا ذکر پہلے کیا اور عمل کی بات بعد میں کی اللہ رب العزت، کیونکہ جڑ سلامت ہے تو عمل قبول، اور جڑ ہی سلامت نہیں تو عمل رد ہو گئے۔ اس لیے حضور کے غلاموں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے پہ پکا رہا جائے، عقیدے پہ پختگی اختیار کی جائے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ہر شے جو دنیا کی ہے اسے پہلے نمبر پہ کر دیا ہے، عقیدہ ایمان دوسرے نمبر پہ چلا گیا، برادریاں پہلے نمبر پہ آ گئی، ایمان دوسرے نمبر پہ، عقیدہ دوسرے نمبر پہ، سیاسی پارٹیاں پہلے نمبر پہ آ گئی، عقیدہ اور ایمان دوسرے نمبر پہ چلا گیا۔ اور امام الانبیاء نے خبر دی میری امت پہ ایک وقت آنے والا، سیاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایسے ایسے فرقے بن جائیں گے کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا، یمسی مومنا ویصبح کافرا، بندہ شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا۔ ایسے ایسے عقیدے بن جائیں گے، ایسے ایسے فرقے بن جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے نادان ہیں وہ کہتے ہیں ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہماری نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں مجھے صرف یہ سمجھاؤ تو صحیح، سب کے پیچھے کیسے ہوتی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بنی اسرائیل کے 72 تھے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، صرف ایک جنتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں صرف ایک جنتی ہے، باقی جہنمی ہے، 72 جہنمی ہے، ایک جنتی ہے۔ یہ زبان رسول کہہ رہی ہے۔ اب اگر تیرے آگے کوئی بد مذہب کھڑا ہے، سنی نہیں کھڑا تیرے آگے، مسلح پر کوئی بد مذہب کھڑا ہے، گستاخ رسول کھڑا ہے یا گستاخ صحابہ کھڑا ہے یا گستاخ آل بیت کھڑا ہے، امام الانبیاء کے غلاموں، جسے رسول کہہ رہا ہے جہنمی، تو اسے کہہ رہا ہے میرا امام، تو کہہ رہا ہے یہ میرا امام ہے، پیچھے اس امام کے، اور نبی کہہ رہا ہے مدینے میں تیرا نبی کہہ رہا ہے اور یہ جہنمی ہے، تو کہتا ہے میرا امام ہے۔ تو مجھے یہ سمجھا تو صحیح حدیث کی روشنی میں کہ کیا جنتی کی نماز جہنمی کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ جسے رسول کہے یہ جہنمی ہے، تو اسے اپنا امام مان رہا ہے، تو پھر سوچ تیرا مقام کیا ہے اسلام میں؟ ہم کہتے ہیں ہماری نماز جی سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، سب کے پیچھے نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جو اہل سنت ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور ہمیں ناز ہے کہ ہم اہل السنت والجماعت ہیں، اور اس پوری دنیا میں ہم وہ واحد جماعت ہیں کہ جنہیں جنتی ہونے کی بشارت بھی خود حضور نے دی، جن کا نام بھی خود رسول نے رکھا۔ یاد رکھیے، ہمیں یہ جو اہل السنت والجماعت کا لقب ہے نا، عنوان اور ٹائٹل خود حضور عطا کر گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے۔ باقیوں کے سب نام سیلف میڈ ہے، خود گڑے ہیں، خود رکھ لیے، اور ہمیں نام بھی حضور دے گئے۔ آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ جو ایک جنتی فرقہ اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں 72 جہنمی اور ایک جنتی، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اس جنتی فرقے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس راستے پہ چلے گا جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے یار چلتے ہیں، میرے اصحاب چلتے ہیں۔ ایک فرقے کی تو یہیں سے چھٹی ہو گئی۔ جب آقا نے فرمایا نا جنتی وہ ہے
جو اس راستے پہ چلے جس پہ میرا صدیق گزرا ہے، میرا فاروق گزرا ہے، میرا عثمان گزرا ہے، میرا علی اور میرا بلال گزرا ہے، جو اس راستے پہ چلے ان کے پیچھے چلے وہ جنتی ہے۔ تو جو صحابہ کو ہی جہنمی کہے معاذ اللہ، اس بدبخت کا اپنا ٹھکانہ جہنم میں کہاں ہوگا؟ ہم بتا نہیں سکتے۔ کہ آقا فرماتے ہیں جن کے پیچھے چل پڑو تو جنتی ہو جاؤ گے، جن کی قیادت میں چلنے والے جنتی بنتے ہیں، تو جو آگے لگے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ آگے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء نے ایک فرقے کی تو یہاں سے ہی چھٹی کرا دی کہ جو صحابہ کو بھونکے ان کا کیا تعلق جنت کے ساتھ، جو اصحاب رسول کی توہین کرے ان کا کیا تعلق جنت کے ساتھ۔ کچھ لوگ صحابہ پہ منہ کھولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ لکھنؤ میں بد مذہبوں کا، رافضیوں کا ایک وکیل گزرا ہے، مظہر علی اظہر۔ اس نے سب بد مذہبوں کو اکٹھا کیا، اپنی برادری کے لوگوں کو۔ اس نے کہا صحابہ کرام کو بھونکنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے ہندوؤں کو تبلیغ کی کہ ہندو رافضی بن جائیں، اپنے تو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں نے ہندوؤں کو کہا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، تو ہندوؤں نے کہا کہ کلمہ کون پڑھائے گا میں؟ تو وہ مظہر علی اظہر وکیل ہے لکھنؤ کا، وہ کہتا ہے میں نے ہندوؤں سے کہا کہ ہمارے مجتہد، ہمارے ذاکر تمہیں کلمہ پڑھائیں گے۔ اچھا کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا وہ تمہاری تربیت کریں گے، تمہیں دین سکھائیں گے، تمہاری تربیت کریں گے، تمہیں دین سکھائیں گے۔ تو ہندوؤں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے نتیجے میں پھر تم جنتی ہو جاؤ گے، ہمارے ذاکر اور ہمارے مجتہد تمہیں کلمہ پڑھائیں گے، پھر تمہاری تربیت کریں گے، تم جنتی ہو جاؤ گے۔ تو ہندوؤں نے کہا او ظالمو جھوٹ کہہ رہے ہو، تمہارے عقیدے کے مطابق جنہیں خود رسول نے کلمہ پڑھایا اور تربیت کی، تو جب تمہارا رسول کلمہ پڑھا کے تربیت کر کے صحابہ کو جنتی نہ بنا سکا، تو 15ویں صدی کا کوئی بد مذہب ذاکر ہمیں جنتی کیسے بنائے گا؟ تو سمجھ آئیے آپ کو بات؟ اس نے کہا کہ اسلام کی راہ میں ہم خود رکاوٹ بنے۔ اس نے کہا میں مشورہ دے رہا ہوں کہ صحابہ کو بھونکنا بند کر دو۔ یہ توجہ طلب بات، جنہوں نے بیعت کی رسول کے ہاتھوں پر، جن کی تربیت خود حضور نے کی، جنہیں امام الانبیاء نے دین اور شریعت کی تعلیم دی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، امام الانبیاء جن کی تربیت کریں، اگر وہ جنتی نہیں، اس صدی کا کوئی ذاکر اور مجتہد وہ تربیت کر کے کس کو جنتی بنائے گا؟ یہ توجہ طلب بات۔ امام الانبیاء کے علماء وہ تو وہ لوگ ہیں، قرآن پڑھو، اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے اصحاب رسول، اللہ فرما رہا ہے اگر بعد میں آنے والے، قیامت تک آنے والے تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو میں خدا انہیں ہدایت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اٹھاؤ سورہ بقرہ قرآن میں اللہ صحابہ کے ایمان کو بطور ماڈل اور نمونے کے پیش کر رہا ہے کہ اگر بعد میں آنے والے صحابیوں تمہارے جیسے مومن بن جائیں تو میں انہیں ہدایت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جن کے پیچھے چلنے والوں کو خدا ہدایت کی گارنٹی دے تو خود سوچئے ان کی مخالفت کرنے والے کتنے بڑے گمراہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ جنتی فرقے کی علامت یہ ہے وہ اس راستے پہ چلے گا جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابہ چلتے ہیں، میرے اصحاب چلتے ہیں۔ آگے اسی حدیث کو حضرت امام محمد بن محمد الغزالی نے نقل کیا کہ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ وہ جو جنتی ہوں گے ایک فرقہ
ناجی فرقہ، نجات پانے والا، وہ جو جنتی ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ صحابہ نے یہ پوچھا. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا طریقہ کار بتایا تھا جو جنتی ہیں، کہ وہ اس راستے پہ چلیں گے جس پہ میں اور میرے صحابی چلتے ہیں. نام نہیں بتایا کہ نام کیا ہوگا اس فرقے جو جنتی ہیں. اب امام الانبیاء نے فرمایا سنو، وہ جو جنتی ہوں گے ان کا نام بتا رہا ہوں، ہم اہل السنت والجماعت. فرمایا وہ جو جنتی ہوں گے ان کا نام ہوگا اہل السنت والجماعت. کیا مطلب؟ اہل السنہ کا مطلب کیا ہے؟ رسول سے تعلق ہوگا. والجماعت کیا مطلب؟ صحابہ سے تعلق ہوگا. رسول سے تعلق ہوگا، رسول کی جماعت سے تعلق ہوگا. جس کا تعلق رسول سے ہو اور رسول کی جماعت سے ہو، امام الانبیاء کے غلام ہو، آقا نے فرمایا وہ جنتی ہیں. اور یہ تعلق صرف اہل سنت کا ہے، یہ تعلق صرف ہمارا ہے، حضور کے ساتھ بھی اور حضور کے اصحاب کے ساتھ بھی. کیونکہ صحابہ کرام کے جو عقائد تھے نا وہ آج ہمارے عقائد ہیں، یہ یاد رکھیے. اور کسی کے پاس یہ عقیدہ نہیں جو ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ صحابہ سے ملتا ہے، ہمارا عقیدہ اہل بیت رسول سے ملتا ہے. کیسے؟ بخاری شریف اٹھائیں. ہم فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہو؟ توجہ طلب بات. ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور نے پڑھا، اصحاب رسول نے پڑھا. تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے بخاری شریف. اٹھاؤ اس کو. کسی بد مذہب کو کہو تو اپنے گھر سے بخاری لا، نکال میں دیتا ہوں. اپنے گھر سے بخاری لا، تیری ہی بخاری سے تیرا بخار نکالوں. یاد رکھنا، میرا بد مذہبوں کی مسجد میں پروگرام رکھ دیا ہراج میں. ہراج یہ چکوال سائڈ پہ. معلوم نہیں کہ کیا حالات بنے. دیوبندیوں کی مسجد میں انہوں نے میرا خطاب رکھ دیا. میں جب خطاب کر رہا تھا تو دیوبندیوں کا مولوی کھڑا ہو گیا جو خطیب تھا ان کا. اس نے کہا میرا ایک سوال ہے. میں نے کہا کیا سوال؟ کہنے لگا یہ فرض نمازوں کے بعد جو کلمہ پڑھتے ہو کہاں سے ثابت؟ میں نے کہا تم بخاری لاؤ اپنے گھر سے، ثابت میں کرتا ہوں حضور کی حدیث. کہنے لگا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، آپ بتائیں کون سی حدیث. میں نے کہا سنو، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، جس طرح حضرت علی چچا کے بیٹے ہیں. یہ چچا زاد ہے حضور کے. یہ فرماتے ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 5 فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ زمانہ رسول میں بھی تھا. یہ میں نے پورے ان کے الفاظ پڑھ دیے. وہ کیا فرماتے؟ انا بے شک رفع الصوت، بلند آواز کرنا، بذکر، ذکر کے ساتھ. ان رفع الصوت بذکر حين ينصرف الناس من المکتوبۃ، جب فرض نمازوں سے لوگ فارغ ہوتے، کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مصطفیٰ کے زمانے میں بھی تھا. فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا. اب پتہ کیا کہنے لگا؟ بیگی بلی بن کے کہنے لگا ٹھیک ہے ثابت تو ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھتے ہیں نا بندے کچھ لیٹ آتے ہیں، ان کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، تو بلند آواز سے جو کلمہ پڑھے، ان کی پھر نمازیں خراب ہوتی ہیں، خلل پیدا ہوتا ہے. اب یہ سوال کرتے ہیں، پھر جب ثابت ہو جاتا ہے پھر یہاں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لیٹ آتے ہیں ان کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب میں نے ابھی بخاری کی حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے.
تو حدیث پڑھ کے بتا دیا کہ کلمہ پڑھنا سنت. غور سے سننا میری بات. یہ تو حدیث سے ثابت ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھنا سنت ہے. میں نے کہا مولانا آپ مجھے یہ بتائیں لیٹ آنا کس کی سنت؟ اور بلند آواز سے کلمہ پڑھنا تو نبی کی سنت، میں نے حدیث پڑھ دی. اب بتاؤ لیٹ آنا کس کی سنت؟ میں نے کہا عقل کا علاج کراؤ ظالمو. جو لیٹ آئے غلطی ان کی جو لیٹ آئے، اور سنت وہ چھوڑ دیں جو وقت پہ آئے. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس پہ پھر چپ لگ گئی، ایسی لگام چڑھی پھر بیٹھ گئے. نہیں، سوچنے کی بات ہے نا. میں نے حدیث پڑھ دی کلمہ بلند پڑھنا سنت مصطفیٰ، سنت صحابہ. لیٹ آنا کس کی سنت؟ تو غلطی ان کی جو لیٹ آئے اور سنت وہ چھوڑ دیں جو وقت پہ آئے. عجیب منطق. تو بتانا یہ چاہتا ہوں امام الانبیاء کے غلاموں، میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں کہ میں سنی صرف اس لیے نہیں کہ میرے والد گرامی سنیوں کے عالم تھے، یا میرے دادا جان سنیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یا اہل علم کا گھرانہ ہے میرا، کہ میرے بھائی جان ابو بکر چشتی صاحب سنیوں کے بہت بڑے خطیب. میں صرف سنی اس لیے نہیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، مودودی کو پڑھا، میں نے رافضیوں کو پڑھا، میں نے چکڑالویوں کو پڑھا، میں نے غیر مقلدوں کو پڑھا، میں نے ہر مذہب کو پڑھا. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سنیو خوش وقت ہو. 15ویں صدی میں بھی تم وہ واحد جماعت ہو جو آج بھی اسی راستے پہ چل رہی ہے جس راستے پہ مصطفیٰ کا بلال چل رہا تھا، جس راستے پہ سلمان چل رہا تھا. جسے شک ہو کسی مسئلے پر، جو ہمارے اہل سنت کے معمولات کسی مسئلے پہ شک ہو، ابھی چٹ بھیج دے ثابت کر کے نہ تو میں خطاب چھوڑ دوں گا. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف لکیر کے فقیر ہو گئے تھے. ایک ایک سے بڑی ہے مسلک کو تغالا ہے، ہر مذہب کو بڑا ہے. اللہ کی عزت کی قسم سب جھوٹے ہیں، صرف تم سچے ہو. اہل سنت کوئی یہ لاوارث جماعت نہیں، اس کی پشت پر 14 صدیوں کے ولی کھڑے ہوئے ہیں. اس کی پشت پر خود مصطفیٰ کھڑے ہیں اور اس کی مشت پر مصطفیٰ کا قرآن کھڑا ہے. ہم مسلک کے حوالے سے ایسی کسی دیوار پہ اگر کوئی لکیر کھینچتے ہیں نا، اس کی سند بھی قرآن و سنت سے لے کر کھینچتے ہیں. آپ نے افواہ تو یہی سنی ہوگی نا، یار لوگوں نے اڑا رکھی ہے جی یہ بلند آباد سے جو کلمہ پڑھتے فرض نمازوں کی، یہ کہیں سے ثابت نہیں. یہی کہتے ہیں کہیں سے ثابت نہیں. تو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. بخاری تم اپنے گھر سے لاؤ، ثابت نہ کروں تو 1 لاکھ روپیہ انعام، اور ثابت کر دوں تو میں بدلے پہ 1 لاکھ روپیہ نہیں لیتا. صرف اتنا کہوں گا کھڑے ہو کے تم بھی پڑھو یا نبی سلام علیک، اور اعلان کر دو عقیدہ وہی حق ہے جو احمد رضا بریلوی کا ہے، مسلک وہی سچا ہے جو پیر میر علی شاہ کا ہے. بدلے میں پیسے نہیں کہتے، میں کہتا ہوں ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ. اللہ اکبر. تو حضور نے فرمایا کہ جنتی فرقہ اس کی علامت یہ ہے اس راستے پہ چلے گا جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں. تو صحابہ کرام تو بلند آواز سے کرتے تھے ذکر، بخاری سے ثابت ہو گیا. اچھا ہم انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت؟ میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. ای ایم ای کالج ہے راول پنڈی میں، گورڈا موڑ کے پاس، گورڈا شریف کی طرف جب راستہ جاتے ساتھ ہی کالج، وہاں محرم کا جلسہ تھا. جلسے کے بعد ہم آفیسر میس پہ کھانا کھانے کے لیے گئے. انہوں نے کہا یہاں ایک میجر صاحب ہے، ٹرپل ایم اے، 3 سبجیکٹس میں ایم اے کر رکھا ہے، اور انہوں نے یہاں یہ
بات اڑا رکھی ہے کہ یہ سنی جو ہے نا یہ جاہل ہیں، یہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں انگوٹھے چومنا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا انگوٹھے چومنا. افواہ اڑا رکھی تھی. سنی بہت پریشان تھے. انہوں نے مجھے بتایا جی ایک میجر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں. اب حسن اتفاق کہ جس ٹیبل پہ ہمارا کھانا لگا اسی ٹیبل پہ سامنے کرسی پہ آ کے میجر صاحب بیٹھ گئے، کیونکہ سارے آفیسر وہاں کھانا کھاتے تھے، وہ بھی آ کے بیٹھے. لوگوں کو یہ موقع غنیمت نظر آیا. انہوں نے کہا جی یہ میجر صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا کسی حدیث سے ثابت نہیں. میں نے کہا ابھی میں ان کا جھوٹا ہونا ثابت کر دیتا ہوں، صرف ایک جملے میں ثابت کر دوں گا. میں نے کہا میجر صاحب آپ یہ کہتے ہیں انگوٹھے چومنا کسی حدیث سے ثابت نہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں کہتا ہوں. میں نے کہا اب اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتائے کہ آپ نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لی؟ یہ تو کوئی مائی کا لال دعویٰ نہیں کر سکتا. کیا آپ نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لی؟ کہنے لگا جی نہیں، کچھ پڑھی ہیں کچھ نہیں پڑھی. میں نے کہا تو پھر بھولے ہوئے ہو نادان، جو نہیں پڑھی نا یہ حدیث ان میں ہے. تو پھر یہ چیلنج کیسا کہ کسی کتاب میں نہیں؟ یہ دعویٰ تو وہ کرے جس نے ساری پڑھ رکھی ہوں، اور ادھر اعتراف کر رہا ہے نہیں کچھ پڑھی ہے کچھ نہیں پڑھی. تو میں نے کہا جو نہیں پڑھی نا نادان، یہ انگوٹھے چومنے کی حدیث ان میں ہے. اور اب مجھ سے سن، حضرت بلال نے اذان دی، حضور بیٹھے تھے، صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے. صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ آج انہوں نے انگوٹھے چومے آپ کے نام پر. امام الانبیاء نے فرمایا صحابیوں سن لو، یہ فتویٰ نہیں خوشخبری دے رہا ہوں. من فعل مثل ما فعل خلیلی انا طالبہ فی صفوف القیامت وقائدہ الی الجنت. امام الانبیاء نے فرمایا قیامت تک آنے والا جو میرا امتی آذان میں میرا نام سن کر ایسے انگوٹھے چومے جیسے صدیق نے چومے، میں رسول وعدہ کر رہا ہوں کل قیامت کی صفوں میں اسے تلاش کر کے اپنی سنگت میں جنت لے جاؤں گا. حدیث رسول ہے. اور اب آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. خدا جب دین لیتا ہے تو عدلیں چھین لیتا ہے. یہ مریض آنے دیوبند کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی آخری کتاب ہے زندگی کی بوادر النوادر. اب جب یہ پھنس جاتے ہیں نا تھانوی صاحب کی کسی بات پہ تو کہتے ہیں جی وہ پہلے گمراہ تھے بعد میں ہدایت پہ آئے، اور یہ مرنے سے پہلے کی کتاب ہے. اس کا مطلب آخری وقت تک بیچارہ ہدایت نہیں پا سکے، آخری وقت بھی بچ ہی مرا. بوادر النوادر اٹھائیں میرے پاس موجود ہے. پتہ اس میں تھانوی صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اس کو دیوانے کی بڑھ کہیں یہ حکیم الامت کا قول. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں آذان میں امام الانبیاء کا نام سن کر جو بندہ انگوٹھے چومے اسے ثواب تو نہیں ملتا. غور کرنا، جو بندہ حضور کا نام سن کر آذان میں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں بوادر النوادر میں، جو بندہ انگوٹھے چومے اسے ثواب تو نہیں ملتا، مگر جو انگوٹھے چومتا رہے اس کی آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوتی. کیا منطق ہے؟ تو ثواب تو واقعی نہیں ملتا تمہیں، کیونکہ ثواب ایمان والوں کے لیے. تو کم از کم یہ عمل کر کے آنکھیں تو بچاتے رہو. تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ہے، تاجدار کائنات کا نام سن کے انگوٹھے چومنا. اور کہتے ہیں جی بوسہ دینا نا بوسہ دینا، یہ تو شرک ہو جاتا ہے. چومنا شرک ہے. حیرت کی بات. اب مسجد میں کیا کہوں، اتنے جاہل ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ شریعت میں بوسے کی قسمیں کتنی ہیں. یہ جو بوسہ لیتے ہیں نا کسی چیز کا، اس کی شریعت رسول میں اس کی 6 قسمیں ہیں.
بعد میں اس سے بھی زیادہ گنی ہے. ان میں سے مجھے بتاؤ کون سی قسم ناجائز ہے؟ ایک ہے بوسائے محبت، جو دوست کو ملتے ہوئے گردن پہ دیتا ہے، سمجھ رہے؟ ایک ہے بوسائے شفقت، جو بڑا چھوٹے کو دیتا ہے. ایک ہے بوسائے رحمت، جو کوئی امیر آدمی کسی یتیم کو دیتا ہے. ایک ہے بوسائے دیانت، جو ہر عمرہ کرنے والا حجر اسود کو دیتا ہے. ایک ہے بوسائے شہوت، جو ہر خامد اپنی بیوی کو دیتا ہے. ایک ہے بوسائے محبت، جو ہر امتی نام مصطفیٰ سن کر اپنے انگوٹھوں کو دیتا ہے. آئی سمجھ؟ اب اس سے زیادہ تو میں اوپر سے چادر نہیں اتار سکتا. نادان ہے آمک ہیں، انہیں معلوم ہی کوئی نہیں. اٹھے اور اعتراض کر دیا. تاجدار کائنات کے غلاموں، حضور نے خبر دی جنتی وہ ہیں جو اس راستے پہ چلیں جس پہ میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں. بلند آواز سے ذکر کرنا یہ راستہ مصطفیٰ کا ہے، صحابہ کا ہے. نام مصطفیٰ سن کر انگوٹھے چومنا یہ راستہ صدیق اکبر کا ہے. اس کو بھی، یہ جو بات بتانے لگا ہوں، اس کو بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا اپنی کتاب کرامات صحابہ میں، اور امام سیوطی نے تو اسے بیان کیا. اور وہی کتاب بنیادی ماخذ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، اوریجنل سورس کے طور پہ. امام سیوطی کون ہے؟ جنہیں 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا. امام سیوطی بھی لکھتے ہیں، تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے، ممبر پہ کھڑے ہیں اور ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ. اور دوران خطبہ آپ فرماتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. دنیا حیران ہے، مسجد بری ہے. ساریہ تو ایک کمانڈر ان چیف ہیں جو صحابہ کی فوج لے کر جنگ پہ گئے ہیں، ہزاروں میل دور نہامد میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ فاروق اعظم ساریہ ساریہ کیوں پکار رہے ہیں؟ خطبے میں تو یہ لفظ نہیں آتے. سیدنا علی المرتضیٰ ممبر کے سامنے پہلی صاحب میں بیٹھے تھے. ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا نا، جب فاروق اعظم نے فرمایا نا یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، اس بندے نے حضرت علی کو کیوں نہیں ماری کہ عمر کو کیا ہو گیا؟ یہ ممبر پہ کھڑے جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساریہ ساریہ کیوں پکار رہے ہیں؟ علی المرتضیٰ کو کیوں نہیں ماری؟ یہ فاروق کو کیا ہو گیا؟ علی المرتضیٰ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ فرمایا چپ کر، عمر کو علی جانتا ہے، تو نہیں جانتا. عمر کو علی جانتا ہے، تو نہیں جانتا. فرمایا چپ کر. حضرت علی کے لفظ بتاؤں آپ. فرمایا اترکھو فإنہ لم يدخل فی شیء الا خرج منہ. چپ کر جا، عمر جس شے پہ ہاتھ ڈالتا ہے کسی دلیل سے ڈالتا ہے. عمر جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کسی دلیل سے ڈالتا ہے. چپ کر، تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں. اس میں بھی کوئی راز ہے جو ممبر پہ ساریہ ساریہ ہو رہی ہے. کچھ دنوں کے بعد امام الانبیاء کے غلاموں، جب وہ لشکر فاتح بن کے پلٹا مدینے میں، تو صحابہ نے بتایا کہ اگر فاروق اعظم آواز نہ دیتے، 1500 میل دور جنگ لڑ رہے تھے مدینہ سے، تو دشمن پہاڑ کی طرف سے حملہ کر رہا تھا. تو جب فاروق اعظم نے آواز دی تو ہم نے آواز سن کے پلٹ کے دیکھا، دشمن آ رہا تھا، تو ہم نے پلٹ کے حملہ کر دیا اور فتح مقدر ہو گئی. سمجھ رہے بات؟ کہتے ہیں جی جو دور ہو اسے پکارنا شرک ہے. نبی مدینے میں تم کہتے ہو یا رسول اللہ، اس یا پہ جان جاتی ہے نا. تم کہتے ہو یا رسول اللہ، تو نبی تو مدینے میں اتنے دور ہیں، جو دور والے کو یا کہے وہ مشرک. لگاؤ فاروق اعظم پہ فتویٰ کہ ساریہ اور صحابہ ہیں 1500 میل دور اور آپ ہیں مدینے میں اور کہہ رہے ہیں یا ساریہ یا ساریہ.
توجہ طلب بات. عجیب بات یہ ہے کہ فاروق اعظم نے اتنے دور سے دیکھ لیا کہ دشمن حملہ کرنے والا، اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ ہر صحابی نے اتنے دور سے ان کی آواز سن لی. صرف ایک نے نہیں، سب نے سن لی کہ فاروق اعظم آواز دے رہے ہیں. اور جس کے غلام اتنے دور سے سن لیتے ہیں، خود رسول کا مقام کیا ہوگا؟ اب قرآن سے ثابت کرتا جاؤں، مختصر کر رہا ہوں بہت زیادہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کیسے زندہ کرتا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو یقین نہیں؟ فرمایا یقین تو ہے، لیکن وہ علم الیقین ہے، میں عین الیقین پانا چاہتا ہوں، آنکھوں دیکھا یقین، تاکہ آنکھیں دیکھ لیں کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لو. اب اس کی تشریحات تفصیلات میں مفسرین نے لکھا، ان کے سر کاٹ لو، کیما کر دو، 4 پرندے الگ الگ پکڑ لو. فسرہن الیک، اور انہیں مانوس کر لو اپنے ساتھ، اجنبیت ختم ہو جائے، مانوس کر لو اپنے ساتھ. پھر ان کے سر کاٹ کے اپنے ہاتھ میں کر لو، کیما ان کا بناؤ اور کیما مکس کر دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر وہ کیما جو ان کا اکٹھا کیا وہ 4 جگہ پہ رکھ دو پہاڑیوں پر. ثم ادعوہن، پھر ان مرے ہوئوں کو آواز دو. کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. اللہ کہہ رہا ہے جنہیں تم نے خود کیما کر دیا، جن کی گردنیں کاٹ دی، ثم ادعوہن، اے میرے نبی ان کے جسم کے ٹکڑے جو مکس ہیں وہ رکھ دو پہاڑوں پر، پھر آواز دو انہیں، یا تینا کا سایہ، دوڑتے ہوئے آئیں گے تیری بارگاہ میں. قرآن پڑھ رہا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، حضرت ابراہیم نے آواز دی، آئے کہ نہ آئے؟ آئے نا. انہیں آواز دی جو پہاڑوں پہ تھے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان کے سر تو ان کے ہاتھ میں تھے، ان کے سر حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تھے. سننے کی بات. اور کان دھڑ میں ہوتے ہیں یا سر میں؟ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو جنہیں آواز دے رہے ہیں ان کے تو کان ہی نہیں ہے وہاں پہ، کان سر میں ہے اور سر ان کے ہاتھ میں. اور آواز سمجھی جاتی ہے دماغ سے، دماغ دھڑ میں نہیں سر میں ہوتے ہیں. جس سے سننا ہے وہ بھی سر میں، جس سے سمجھنا ہے وہ دماغ بھی سر میں، اور سر ابراہیم کے ہاتھ میں. اللہ فرماتا ہے انہیں آواز دو جن کے نہ دماغ ہے نہ کان ہے. تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. امام الانبیاء کے غلاموں، جس رسول کی پکار پر بغیر دماغ اور بغیر کانوں والے سن کے آ رہے ہیں، اس رسول کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ یہ توجہ طلب بات. اس نبی کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ اور تاجدار کائنات کا تو مقام ہی بہت بلند ہے. امام الانبیاء کی تو عظمتیں ہی بہت اونچی ہیں. حضرت ذوالنون مصری، اور یہ بات حضرت بابا فرید گنج شکر جیسے ولی نے بیان کی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی کمزور بندے نے بیان کی ہے، ایرے غیر نتھو خیرے نے بیان کی اس لیے ہم نہیں مانتے. حضرت بابا فرید جیسا ولی وہ فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں حضرت ذوالنون مصری بیٹھے تھے مریدوں میں، موت پہ گفتگو ہو رہی تھی. اللہ والوں کو موت بڑی آسانی سے آتی ہے، اور موت اللہ کی طرف سے تحفہ ہوتی ہے اللہ والوں کے لیے. تو مریدوں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان اچانک مجلس میں آ گیا. ایسا خوبصورت پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس کے ہاتھ میں ایک سیب تھا، اور ایسا سیب بھی کبھی نہیں دیکھا تھا. حضرت ذوالنون نے اس کو دیکھا نا، اس جوان کو، فرمانے لگے مرحبا اہلا و سہلا، تیرا آنا مبارک، خوش آمدید،
جی آیا نے خوشی سے استقبال کیا. اس نے آگے بڑھ کے نہ سیب پکڑا دیا. آپ نے فرمایا آپ جائیں، آپ جا سکتے ہیں. سیب لے لیا، اپنے غلاموں اور مریدوں کو فرمایا تم بھی اٹھ جاؤ. وہ اٹھ گئے، وضو کیا، قرآن منگایا، تلاوت قرآن کرتے رہے. جب تلاوت ختم کی آپ نے وہ سیب سونگا، بس سونگنے کی دیر تھی روح پرواز کر گئی. وہ کیا تھا جوان؟ وہ ملک الموت تھا. وہ سیب کیا تھا؟ وہ جنت سے رب کا تحفہ تھا کہ میرے پیارے اب یہ جنت کا سیب بھیج رہا کہ تیرے رب کی طلب ہے، اب بندوں کو چھوڑ اور میرے پاس آ جا. یہ میرا پیغام ہے تیرے یار کا تیرے نام. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ جنت کا پھول بھیجتا ہے جب بلانا ہو، کسی کو سیب بھیج دیتا ہے، تو جب یار کا تحفہ دیکھتا ہے نا ولی، اس کی روح اللہ کے شوق میں اس طرح وجد میں آتی ہے کہ جسم خود چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے. بس وہ سیب سونگنے کی دیر تھی کہ روح خود اچھل کر اللہ کے شوق میں جسم سے الگ ہو گئی. فوت ہو گئے. ان کا جنازہ اٹھایا گیا، لے گئے جنازہ گاہ میں. جنازہ گاہ جو تھی وہ مسجد کے ساتھ تھی. حضرت بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں مسجد کے ساتھ تھی. جب صفیں درست کر لی جنازہ رکھ دیا گیا، ادھر مسجد میں مؤذن نے اذان شروع کی. جب وہ پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن نے یہ کہا، حضور کا نام لیا. ساری دنیا نے دیکھا حضرت ذوالنور ان کا بازو کفن سے نکل آیا، شہادت کی انگلی الگ ہو گئی اور اشارہ کرنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ. فوت ہو چکے ہیں. کفن سے بازو نکلا اور شہادت کی انگلی الگ ہو گئی. دنیا کو تو معلوم تھا اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. یہ شان ہے ان کی. جب جنازہ پڑھا چکے تو پوری کوشش کی لوگوں نے کہ انگلی اب نیچے ہو جائے. جو کلمہ شہادت پہ اشہد ان ان جملوں پہ اٹھی تھی، ساری دنیا کوشش کرتی رہی ذوالنون کی انگلی نیچے چلی جائے. جب لوگوں نے کوشش کی نا 2-4 بار، اللہ کی آواز آنے لگی غیب سے. ساری دنیا نے سنی، کہا یہ کوشش نہ کرو، یہ انگلی نیچے نہیں جائے گی. ساری مخلوق لگ جائے نہیں جائے گی. کیوں؟ کہ جس مصطفیٰ کے نام پہ اٹھی ہے جب تک وہ خود انگلی نہ پکڑے یہ نیچے نہیں جائے گی. امام الانبیاء کے غلاموں، جس رسول کے غلام مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں، ان میں زندگی کی علامتیں اور حیات کے اثار ہوتے ہیں. اس رسول کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مر کے وہ مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے معاذ اللہ، یہ کوئی عقل کی بات؟ حضور کے غلام نہیں مرتے. تو صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا. یہی سبب ہے کہ صحابہ کرام حضور کے وصال کے بعد بھی حضور کے روضہ اقدس پہ جا کر سلام پیش کرتے تھے، اور آج تک وہ سلام پیش کیا جا رہا. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ. تو ہمارا مسلک یتیم مسلک نہیں ہے. اللہ رب العزت کا احسان ہے، 15ویں صدی فتنوں کا دور ہے. اس دور میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اسی راستے پہ چلایا جس راستے پہ اصحاب پیغمبر چل رہے تھے، جس راستے پہ آل رسول چل رہے تھے. اور ایک اور تقریر دے جاؤں، اب صحابہ اور اہل بیت کی محبت دیکھی ہے. ایک تکڑی حضرت علی نے دی حضور کی امت کو، اور ایک تکڑی صحابہ نے دی حضور کی امت کو. یعنی ایک آل نے دی، ایک اصحاب نے. اصحاب تکڑی کیا دیتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. صحابہ کہتے ہیں اب جو منافق ہوتے ہیں ان کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا یہ منافق، یہ تو اندر کی شے ہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک تکڑی تھی جس پہ تول لیتے تھے، پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے یہ مومن. لوگوں نے کہا کون سی تکڑی؟ فرمانے لگے ہم کسی کے سامنے علی المرتضیٰ کا ذکر کرتے تھے، ان کی عظمت بیان کرتے، اگر سن کے اس کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہم صحابہ سمجھ جاتے یہ منافق ہے، اگر سن کے خوش ہوتا سمجھ جاتے یہ مومن ہے. یہ منافق اور مومن کی پہچان اور یہ تکڑی صحابیوں نے دی.
کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کے ذکر پر پیشانی پہ بل پڑنا یہ منافقت ہے۔ اب علی المرتضیٰ نے بھی امت مصطفیٰ کو ایک تکڑی دی، فرمایا امت مصطفیٰ وہ تکڑی ہے منافق کی، اب علی تمہیں تکڑی دے رہا ہے کافر کی، اس پہ تول لینا، اگر تل جائے تو کافر، نہ تلے تو سمجھو مومن ہے۔ کون سی تکڑی علی المرتضیٰ؟ فرمایا سنو، حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، فرمایا کسی کے سامنے ابو بکر و عمر کا ذکر کرو، مچل جائے تو مومن ہے، جل جائے تو کافر ہے۔ وہ تکڑی صحابہ کی ہے، یہ تکڑی علی کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں منافق کی تکڑی یہ ہے علی سے نفرت کرے، اور مومن وہ ہے جو علی سے محبت کرے، اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کافر وہ جو ابو بکر و عمر سے نفرت کرے، اور مومن وہ جو ان دونوں سے محبت کرے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، اب کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی سے نفرت کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابو بکر و عمر سے نفرت کرتے ہیں، ہم نہ ان میں ہیں نہ ان میں ہیں، کیونکہ ادھر بھی لٹیرے ادھر بھی لٹیرے، نہ یہ تیرے میرے نہ یہ تیرے میرے، کچھ علی سے جل رہے ہیں، کچھ ان تین یاروں سے جل رہے ہیں۔ یہ صرف اہل سنت ہیں کہ جن کے سینے میں آل کی محبت کے چراغ بھی جل رہے ہیں، اصحاب کی محبت کے چراغ بھی جل رہے ہیں۔ ہم آل رسول کے بھی قربان جائیں، ہم اصحاب رسول کے بھی قربان جائیں، کیونکہ دونوں کا تعلق ہے تاجدار کائنات کے ساتھ۔ اور امام الانبیاء بتا گئے تاجدار کائنات کہ ان کی محبتیں جدا نہ کر لینا، الگ الگ کر لو محبتیں، کوئی تین والے بن جائیں کوئی ایک والے، فرمایا ایسا نہ کرنا۔ نام لے کر امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت سن لو، میرے رب نے ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت تم پہ اس طرح فرض کر دی ہے جس طرح نماز اور زکوٰۃ فرض کر دی ہے، جس طرح روزہ اور حج فرض کر دیا ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ فرمایا فمن ابغض واحدا منہم، اور انہیں جدا نہ کرنا جنہیں میں ملا گیا ہوں، اگر ان چاروں میں سے کسی ایک سے بھی کسی نے بغض رکھا تو امام الانبیاء نے فرمایا لن یقبل اللہ لہ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا حجا، ان چار میں سے کسی ایک سے بھی جس نے بغض رکھا اس کی زندگی بھر کی نمازیں بھی مردود، زکوٰۃ بھی مردود، حج بھی مردود اور روزے بھی مردود۔ یہ نام لے کر حضور فرما گئے کہ نمازیں بھی رد ہو گئی، روزے بھی، حج اور زکوٰۃ رد ہو گئے، ہر شے مردود ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود مردود ہو گیا۔ یہ چیزیں اس لیے رد ہو گئیں کہ وہ خود مردود ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خود مقبول ہو اور روزے رد ہو جائیں، تو چونکہ ان سے نفرت کرنے والا